لله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو رب العالمین ہے، بے شمار درود و سلام سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہو۔ میری روحانی اسلامی بیٹیوں، اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس پاک ذات نے ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا۔ انسان کے ساتھ جب بھلائی کرتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی چیز دیتا ہے، لیکن جب اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی فرماتا ہے، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین، اللہ اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں آج اس کائنات کے اندر کتنے لوگ آئے، کروڑوں اربوں کھربوں لوگ آئے اس کائنات کے اندر، آج ان کا نشان نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں 8 ارب لوگ زندہ ہیں جو سانس لے رہے ہیں، لیکن 8 ارب لوگوں میں سے ہر کوئی 100 سال کے اندر یا جب چاہا اللہ نے وہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ پھر ہمارے بعد میں آنے والے قیامت تک تو اربوں کھربوں دنیا یہاں آباد ہوئی، چلی گئی۔ آیا ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں 2 مقامات پر انسان کی زندگی کا مقصد بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ دوسرا مقام 29واں پارہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ تمہارا رب یہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کر کے اس دنیا سے واپس گیا۔ ہم دنیا میں پہلے قرآن کے مقام کے مطابق ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ دوسرا قرآن کا مقام جو زندگی کا مقصد بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے آنے کا مقصد احسن عمل کرنا ہے۔ دیکھیں مصر میں آنے والے سب فرعون جو اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے، وہ سارے کے سارے مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے مصر میں آنے والے تمام فرعونوں کو اللہ نے ختم کر دیا۔ عراق میں آنے والا ہر حکمران کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں نمرود ہوں۔ عراق میں آنے والے سب نمرودوں کو اللہ نے مار دیا۔ اسی طریقے سے ایتھوپیا، حبشہ، سوڈان اور ان ملکوں کی طرف آنے والے سبھی بادشاہ اپنے آپ کو نجاشی کہلاتے تھے، نجات دہندہ کہلاتے تھے۔ آج کوئی نجاشی نہیں رہا۔ پھر ہمارے پڑوس ایران میں جو بھی بادشاہ آتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں کسرا ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ آج کسرا نہ رہا، اس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ پھر روم میں آنے والے جتنے بھی حکمران تھے وہ سب کہتے تھے کہ ہم بادشاہ ہیں اور ہم قیصر ہیں، تو قیصر بھی ختم، کسرا بھی ختم، نمرود بھی ختم، فرعون بھی ختم، نجاشی بھی ختم۔ رہے گا کون؟ للہ الواحد القہار، اللہ جو ایک ہے، جو زبردست ہے، اسی کے حاکمیت ہے۔ کبھی بھی دنیا کے رکھ رکھاؤ کے لیے اللہ کے ساتھ بغاوت پہ نہ اترانا۔ دنیا کی زندگی کو دنیا کے نشیب و فراز میں، دنیا کے مد و جزر میں، دنیا کے عروج اور زوال میں کبھی اللہ کی ذات کو نہ بھلا دینا،
اگر بھلا دیا تو آپ نے زندگی کا مقصد آپ کا فوت ہو گیا، آپ نے رہنا دنیا میں ہے، خیال آخرت کا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں آپ اس طرح رہا کریں، بخاری کی حدیث کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا کی زندگی ایسے گزارے جیسے کوئی غریب انسان زندگی گزارتا ہے، او عابر سبیل، یا راستے کا مسافر زندگی گزارتا ہے، وعد نفسک فی اہل القبور، اور خود کو اہل دنیا میں نہیں بلکہ قبروں والوں میں شامل کیا کرو۔ رہنا دنیا میں ہے، فکر ہم نے آخرت کی کرنی ہے، اور جو چیز مجھے سب میری ان روحانی بیٹیوں سے مجھے جو چیز درکار ہے، جو چیز کا میں طالب ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اتنا قیمتی بنائیں، آپ اپنی زندگی کو اتنا اسلامی بنائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کھڑا کرے بطور حجت اور دلیل، اللہ کہے اگر میری یہ بندی دین کا کام کر سکتی تھی تو آپ نے کیوں نہیں کیا۔ آپ کی تعریف اللہ محشر کے میدان میں کرے، اور اپنی ہر دعا کا یہ بھی حصہ بنائیں کہ یا اللہ پاک ہم سب کو قیامت والے دن اپنی رضا اور اپنی مسکراہٹ عطا فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی طرف دیکھ کر اللہ مسکرائے گا، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں جو چیز عام ہے، بہت عام ہے، وہ شادی بیاہ کی رسومات میں مہندی کی رسم ہے، پھول پھینکنے کی رسم ہے، دودھ پلائی کی رسم ہے، جوتا چھپائی کی رسم ہے، اور سٹیج پہ آ کے گانے بجانے کی رسم ہے۔ بیٹا آپ نے پوری زندگی ان تمام رسومات کی صرف نفی ہی نہیں کرنی بلکہ آپ نے ان کی تکفین و تجہیز و تدفین بھی کرنی ہے۔ رہنا دنیا میں ہے، کام اللہ کی زمین پر اللہ کا کرنا ہے۔ اور آخر میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، آپ نے پوری زندگی دین پہ چلتے ہوئے، نمازوں کو اختیار کرتے ہوئے، اچھے اخلاق کے ساتھ زمین پر رہتے ہوئے ہر روز یہ دیکھنا ہے کہ میری وجہ سے اللہ کے دین کو کتنا فائدہ ملا۔ اور آخری بات کہ آپ نے پوری زندگی والدین کا فرما بردار رہنا ہے، بڑوں کی آپ نے عزت کرنی ہے کہ ان کی نیکیاں زیادہ ہیں، چھوٹوں کے ساتھ آپ نے شفقت اس لیے کرنی ہے کہ ان کے گناہ ابھی کم ہیں۔ والدین کی عزت آپ پوری زندگی محنت کرتے رہیں، سال ہا سال آپ پوری زندگی اپنے لیے دعائیں کرتے رہیں، سال ہا سال آپ مکمل طور پر جد و جہد کرتے رہیں پوری زندگی، اور سال ہا سال آپ کو وہ مقام سال ہا سال کی محنت کے بعد جا کے جو ملنا ہے، ماں باپ کی دعا سے آپ کو وہ مقام فوراً مل جانا ہے۔